اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج ہم بات کریں گے خودکشی کیا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہسپتالوں میں خودکشی کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ لاک ڈاؤن یا گھروں کے اندر رہنا، ایک افسردگی کا اور ڈپریسو جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ جوانوں کی ہے۔ جوان جو بچے ہیں، اور ظاہر ہے جو کمانے والے ہیں ان کے مسائل یا ان کے حالات جو پہلے سالوں میں ہوا کرتے تھے وہ ایسے نہیں ہیں، مہنگائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ ہم یہ کریں گے یا یہ چیزیں ہوں، یا جتنی تنخواہ تھی ان میں پہلے چیزیں وہ پوری ہو جایا کرتی تھی، اب ایک تو خواہشات بڑھی، مشکلات بڑھی اور مسائل بڑھے، تو وہ اس کو وہاں تک اپروچ کرنا یا ان کو فلفل کرنا مشکل ہے۔ تو تقریباً پوری دنیا میں ویسے تو ہر 1,00,000 میں 9 افراد ہوتے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، لیکن اب اس کی پرسنٹیج کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ خواتین میں خودکشی کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر خودکشی کرنے کے خیالات اور منصوبے بنانے کے لیے زیادہ وہ انوالو ہوتی ہیں، لیکن مرد کم کرتے ہیں۔ لیکن اگر مرد کرنا شروع کریں تو پھر وہ پوری طرح کرتے ہیں، ان کی اٹیمپٹ فیل نہیں ہوتی۔ خواتین کی پھر بھی کافی حد تک ایک بہت بڑی تعداد جو خودکشی کرنے کے باوجود بھی وہ بچ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو خودکشی کامیاب ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تو آپ کی زندگی تو برباد ہوئی، آپ کے گھر والوں کو بھی ایک دھچکا لگا اور ایک افسوس اور ایک چیز کی کمی ہو گئی۔ اگر آپ بچ جاتے ہیں تو پھر آپ زندہ تو ہوں گے، لیکن جو آپ گزاریں گے وہ زندگی نہیں ہوگی، وہ ضلالت ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تیزاب پیتا ہے یا کچھ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، خاص طور پہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ تیزاب پی لیں، تو تیزاب پینے کے بعد آپ کی خوراک والی نالی ساری جو ہے وہ اندر سے جل جاتی ہے۔ جلنے کے بعد یہ رستہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ رستہ جب بند ہو جائے تو تا حیات ناممکن ہے کہ پھر آپ منہ سے کھانا کھا سکیں۔ آپ کو یا تو پیٹ میں نالی ڈالنا پڑے گی، یا معدے کے اندر نالی ڈالنا پڑے گی، یا پھر آپ کی آنت کو کھینچ کے یہ والی ساری خوراک والی نالی نکال کے اوپر تک لایا جائے گا اور اس کو یہاں پہ اٹیچ کیا جائے گا تاکہ آپ وہ ٹیسٹ کر سکیں یا کھا سکیں، اور وہ بھی آپ ایک میزریبل لائف گزاریں گے جس کے اندر نہ پوری طرح آپ سالڈ غذا آپ کھا سکتے ہیں، پوری طرح سے روٹی کھا سکتے ہیں، یا جس طرح سے آپ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ تیزاب اگر سانس والی نالی میں جائے تو پھیپھڑوں کو نمونیا اور کیمیکل نیومینائٹس اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے بڑھ کے پوری زندگی میں آپ کو وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے ایک چھوٹا سا جذباتی فیصلہ آپ کو ایک لمبی لائن ہے مسائل کی جس میں آپ کو دھکیل دیتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان افراد، ان پیرنٹس کے لیے، کہ وہ بچوں پہ نظر رکھیں۔ وہ بچے جو بہت زیادہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہیں آج کل، کیونکہ موبائل پہ کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن ایکسٹرا یوز جو کر رہے ہیں موبائل کو، وہ سوشل میڈیا کو، وہ ڈپریسو جو کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں یا ادر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر انوالو ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ یہ ڈیجیٹل لائف کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو ویسے ہی ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی جب فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں تو پھر ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ اگر 15 سے 30 منٹ کے لیے روزانہ واک کرتے ہیں تو یہ ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، آج ہم چند علامات پہ بات کریں گے کہ اگر وہ علامات ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ڈپریشن میں ہے، اور اگر کوئی ایسا ڈپریشن میں ہو تو کوشش کریں اس کی ہیلپ کریں اور اس پہ نظر بھی رکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم چند علامات پہ بات کریں گے کہ جن پہ والدین کو چاہیے کہ نظر رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک جوان یا ایک لڑکی جو پہلے اچھی خاصی ایکٹیو تھی لیکن اب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، مونچھیں داڑھی بڑی ہوئی ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، دن کو سو رہا ہے، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ ڈپریشن کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، اور ڈپریشن آگے بڑھ کے خودکشی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا کوئی رشتے میں بریک اپ ہوا ہے، یا کوئی بھی اس کے جو بھی ریلیشنز تھا اس کو وہ ٹوٹا ہے، یا کوئی بھی ایموشنل مسائل آئے ہیں، چاہے فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی کو لاس ہوا ہے یا کوئی چیز کاروبار میں مسئلہ ہوا ہے، تو ایسے فرد کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے کہ وہ اگر ان چند اور مزید علامات جن کا ہم آگے بڑھ کے
ذکر کریں گے اگر وہ ہو رہی ہے تو اس کو بچائیں یا اس کا بر وقت علاج کریں، ادویات دیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ اس خودکشی یا اس ایک حرام کام سے وہ بچ سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ افراد جن کے اندر پہلے ہی ڈپریشن ہے، پہلے ہی انگزائٹی یا ان کو سائیکیٹرک النس ہے، کیونکہ جب بھی ملکی سطح پہ کوئی بھی نیا عمل ہوتا ہے، چاہے کوئی بلاسٹ، کوئی دھماکہ ہو یا کوئی فائرنگ کا ہو یا کوئی مر جائیں یا کوئی دھرنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو ذرا ڈپریسو ہو، تو یہ لوگوں کے سمٹمز بڑھ جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو نیوز، جو ہمارا میڈیا ہے، وہ جو چیزوں کو بار بار ایک ہی چیز کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان افراد پہ بہت زیادہ ان کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسکیزوفرینک پیشنٹ ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گلی محلوں میں یا جو چوک چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتھر مار رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اکیلے سے خود ہی باتیں کر رہے ہوں گے، کھمبے کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوں گے، لوگوں کی وہ دیواروں پہ بنی ہوئی تصویروں کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو ایسے افراد، ان کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، ان سے اگر بات کریں تو وہ بتائیں گے کہ ہمیں آوازیں آتی ہیں، کبھی انبیاء کی، کبھی فرشتوں کی، اور ان کو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، لمبی لمبی باتیں چھوڑیں گے، میری اتنی گاڑیاں تھیں، میں نے اس کو بیچ دی، میں نے اس پہ یہ کر دیا، میں نے اتنے لاکھ فلاں کو دے دیے، آج میں 20 لاکھ کا یہ کرنے لگا ہوں۔ تو جو اتنی لمبی لمبی باتیں اور اتنی پھینکے جا رہا ہو، تو یہ بھی اس کو گرینڈیوسٹی کہتے ہیں، یعنی اپنے سے بڑھ کے وہ عجیب و غریب سی باتیں جس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو اس طرح کا کر رہا ہو، تو یہ اسکیزوفرینیا کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اگر اسکیزوفرینیا میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سیوسائڈ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ غور کریں کہ اگر ایک انسان بار بار ایک دم سے جو اچھا خاصا ہنستا مسکراتا تھا، آپ باتیں کر رہا ہو، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہیں رکھا، بس اس میں کیا ہے، یہ فلاں کا یہ مسئلہ، فلاں یہ ہو گیا، تو اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو اس پہ غور کریں۔ گھر کے اندر بعض اوقات یہ لوگ رسی یا پسٹل یا اس طرح کی چیزیں لا کے صاف کر رہے ہوں گے، رکھ رہے ہوں گے، اور ان کے مائنڈ میں پلان چل رہا ہوگا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو میں اکیلا ہوں گا، تو میں رسی کے ساتھ یہ کروں گا، تو پنکھے کے ساتھ یہ کروں گا، وہ اپنی سیٹنگ کر رہے ہوں۔ اگر کوئی اس طرح سے گھر میں افراد سیٹنگ کر رہے ہوں یا یہ چیزیں ہوں، تو ان کو ایک لمحے کے لیے آپ ضرور اس طرف بھی پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ کیا یہ ڈپریشن یا خودکشی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ وہ افراد جن کا اگر پبلک میں کوئی بے عزتی ہوئی ہو، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی انسلٹ کی گئی ہو یا ان کے خلاف کوئی کیا گیا ہو یا انہیں ہیومیلیٹ، ان کو بے عزت کیا گیا ہو، ان کو اگر سوشل میڈیا پہ پبلکلی لوگوں کے سامنے بٹھا کے یا لوگوں کے سامنے ان کی کچھ بے عزت کیا گیا ہو، ان کو ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہو، تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو اگر اس کو برداشت کر جائیں تو ٹھیک، اگر کوپ نہ کر پائیں تو پھر یہ ڈپریشن اور خودکشی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ افراد جن کو کوئی پبلکلی کوئی بے عزت کیا گیا ہو یا ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا ان کے کوئی ریلیشنز میں بریک اپ ہوا ہو یا کچھ کسی کا لاس ہوا ہو، کوئی بزنس لاس ہوا ہو، یا جو اپنی سائیکیٹرک النس میں ہیں، اسکیزوفرینیا وغیرہ میں ہیں، تو کوشش اگر کریں کہ ان پہ نظر رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کی بات سنیں، ان کو بولنے کا موقع دیں، اور ان کے ساتھ واک پہ لے کے جائیں، ان کے ساتھ ایکسرسائز کریں تاکہ وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ اور اگر آپ کے اس کے ساتھ اپنے گھر کے اندر گن، رسی، تیزاب اور وہ چیزیں، ان سے ذرا ان کو ریموو کریں، ان کو کہیں سائڈ پہ کریں۔ سب سے بڑی بات، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کو اکیلے ڈرائیونگ بھی نہ کرنے دیں، کیونکہ کسی صورت بھی اگر ان کے ذہنی طور پہ خیال آتا ہے تو بہت سے افراد ویسے ہی ایکسیڈنٹ کر کے تو اپنی جان دے دیتے ہیں۔ آخر میں ایک ضروری بات، کچھ افراد کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھوں پہ، ان کی کلائی کے اوپر چھری کے اور بلیڈ کے وہ نشان ہوں گے، اور اس کے علاوہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی فرد کے اوپر، بازو کے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے فیل اٹیمپٹ کر چکا ہے، وہ اپنے آپ کی وہ نس کاٹنے کی کوشش کر چکا ہے۔ تو ایسے افراد کو زیادہ خیال رکھیں تاکہ یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ کر چکے ہیں یا جو گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں ان معاملات کے بارے میں، تو خاص طور پہ 14 سے لے کے 25 سال کی عمر تک کے جوان، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگ یا وہ جو گھر کے افراد جو مالی طور پہ معاونت کرتے ہیں یا مالی طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں ان میں، کیونکہ آج کل فائنینشیل مسائل ہیں، پورے خبروں میں بھی آئے دن یہ خبریں ہوتی ہیں کہ پورا خاندان جو ہے انہوں نے زہر ملا کے روٹی کے اندر یا کھانے کے اندر، تو وہ
خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلا کے مر گئے۔ کوشش کریں کہ ایسے افراد پہ نظر رکھیں، اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہوں تو مل جل کے ان کے ساتھ غم بانٹیں، تاکہ یہ ہے کہ اگر کوئی گلی محلے میں ایسے افراد ہوں تو ان کی مدد کر سکیں۔ بہتر ہے کہ آپ کو ان کے مرنے کے بعد کھانا پکانا پڑے، کوشش کریں کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ٹائم گزار سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔